ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین سے براہ راست دعائے رمضان نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 0546 502 107۔ اگر آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0326 0502 107۔ اگر سوشل میڈیا پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین کا ہمارا پیج ہے، ریڈیو آواز کا سمپلی پیج ہے، وہاں پر آپ اس کو واچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور 94 نیوز سے بھی یہ ٹرانسمیشن براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ یکم رمضان المبارک 2024 کی اس خوبصورت نشست کا آغاز کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر غلام عباس صابری کے آپ نے 2 بڑے خوبصورت قسم کے پروگرام دیکھے ہیں، اور آج 4 رمضان المبارک میں ہم افطار نشریات میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم اس رمضان ٹرانسمیشن کی بات کریں جو شاید ہم نے 2016-17 میں سٹارٹ کی تھی، اور جو اب سٹارٹ کیے، کپڑوں میں بڑا فرق آ گیا ہمارے۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ میچنگ کی طرف چل گئے ہیں۔ مطلب آپ نے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے وہ ٹوپی تک میچنگ کپڑوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے نا، زمانے کے ساتھ اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں 17 میں نہیں تھی، اب ہے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں منڈی بہاؤالدین کے بڑے معروف ثنا خان ہیں، مختلف ماضی کی نشریات میں بھی ہمارا حصہ رہے ہیں۔ آج بھی ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ 2024 کی نشریات پہ بھی انہوں نے ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے۔ محترم سکندر اویسی صاحب، سکندر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کیسا جا رہا ہے رمضان مبارک؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا سکندر بھائی، جو ہماری ماضی کی رمضان نشریات تھی اور جو اب نشریات ہے، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا پچھلی نشریات کے حوالے سے ہمیں بتائیں، کیسی رہی ہیں ہماری نشریات؟ ڈاکٹر صاحب، پچھلی نشریات جو ہماری تھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، ابھی جو میں پیچھے کر کے گیا ہوں پروگرام، ماشاءاللہ پچھلے سے اس بار زیادہ مزہ آیا، ماشاءاللہ زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ چلے الحمدللہ، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو یہ نشریات اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت ہے، اور یقیناً جب آپ پورا دن جو ہے ان تمام حلال چیزوں سے بھی بچے رہتے ہیں، ان لذیذ چیزوں سے بھی بچے رہتے ہیں، آپ کے باورچی خانوں میں بڑے لذیذ قسم کے افطاری کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت آن پہنچتا ہے جب رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے، اپنے روزہ داروں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگیں۔ یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے، اور ہم اسی نشریات میں بیٹھ کے خدا اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں التجا بلند کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے مناظر آسان فرما دے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، روزہ یقیناً اس کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایک روزے کو چھوڑ دے کوئی بھی شخص بغیر کسی عذر کے، اور وہ پھر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا رہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن دین میں جبر نہیں ہے، ہمارے دین بڑا خوبصورت قسم کا دین ہے۔ تو بتائیے کہ کن ایسی وجوہات ہے، کن وجوہات میں انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رعایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، ہم نے ایک مطلب خود نکالا ہے، اور ایک مطلب جو ہمیں قرآن و حدیث نے سمجھایا ہے۔ مطلب جو ہم نے خود نکالا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے مطلب یہ نکالا ہے کہ اب جیسے دل کرے ویسے کر لو۔ نماز کا حکم میں ہم نے کہا یا بھی جسم میں درد ہے گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، اسلام میں جبر نہیں ہے، مسجد نہیں آئے۔ ہماری تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ ہوئی، ہم نے کہا یار دین میں جبر نہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بس چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، جبکہ دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے کہ ایک شخص غیر مسلم ہے، اب اس کو جبراً ہم نہیں ڈنڈے سوٹے مار کے کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ۔
لیکن جب ایک انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کی ایک حدود ہے، اس کے اندر مسلمان نے رہنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام اتباع رسول ہے، اس کا نام اطاعت رسول ہے۔ اب ایک شخص اس چیز کا فائدہ اٹھائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اور پھر مرضی اپنی کرے، تو یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ملٹری میں چلا جاتا ہے، آرمی میں چلا جاتا ہے، بڑا شوق سے جاتا ہے، جبر تو نہیں تھا کہ وہ اس میں آئے، کس نے کہا نہیں تھا کہ تم یہ کام لازمی کرو، لیکن اب جب اس میں داخل ہو گیا، اب کیا مرضی سے واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، اپنی مرضی نہیں، میرا دل نہیں لگا، واپس آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ کوئی وکیل بن جاتا ہے، اب وہ بڑے شوق سے وکیل بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں تھا کہ تم وکیل بنو، اب اس میں داخل ہو گیا، اب اس کے رولز کو، لا کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں داخل ہونے کے بعد اب وہ مرضی اپنی کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، مرضی اپنی کرے گا عدالت باہر نکال دے گی۔ یہاں تک اگر ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ٹائی پہ بھی بات ہوتی ہے، یہ ٹائی ٹیڑھی کیوں ہے، یہ میلی کیوں ہے، کہ شوز پالش کیوں نہیں، آپ نے گون کیوں نہیں ڈالی۔ جب اب انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ وکیل بن کے ہمارے سامنے آؤ، لیکن جب بن گئے اب ان رولز کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین نے نہیں کہا کہ دین میں داخل ہو جاؤ کہ تم مجھے فالو کرو، غیر مسلم ہو زبردستی مسلمان، ایسا نہیں کہا دین نے، لیکن اب جب ہو گئے ہو تو اب اس کے رولز کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب روزہ چھوڑنے کے حوالے سے کہ ہم کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اسلام میں نرمی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اس نرمی کا فائدہ ہم اسی وقت اٹھائیں گے جب وہ کنڈیشن ہوگی۔ جیسے نماز کا حکم ہے، فرض ہے، ہم نے پوری پڑھنی ہے، اپنے مقام پہ پڑھنی ہے، نرمی آئی ہے، سفر میں گئے تھوڑی سی نرمی ہو گئی، بیمار ہوئے تھوڑی نرمی ہو گئی، گھر میں پڑھ لو، زیادہ بیمار ہوئے لیٹ کے پڑھ لو، کچھ نرمی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، جو کنڈیشن آئے گی وہ کام ہو جائے گا۔ اب ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے، اب ایک انسان تندرست ہے، معمولی سا بخار ہوا ہے، معمولی سا سر میں درد ہوا ہے، اب وہ روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اب اسلام نے اس کی بھی کنڈیشن بتائی ہے۔ اب ایک شخص مسافر ہے، اسلام نے کہا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر کی ایک شرعی حیثیت ہے کہ وہ اتنا سفر ہو کہ وہ 80 کلومیٹر یا 45 مائل سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن سے کم ہو تو وہ مسافر شخص ہوگا۔ اگر ایک شخص کا سفر تو 1000 کلومیٹر ہے لیکن وہ 15 دن سے زیادہ ہے، اب وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کی کنڈیشن ہے، اگر تو 15 دن سے کم ہے اور 80 کلومیٹر سے سفر اس کا زیادہ ہے، اب وہ مسافر ہے۔ اب روزہ چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر شریعت نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آسانی ہے، ماحول جو ہے نا سازگار ہے، اتنا وہ آؤٹ آف سٹی میں یا آؤٹ آف کنٹری میں اتنا وہ کچھ معاملات نہیں ہے، روزہ رکھ لے بہتر ہے، لیکن چھوڑنے کی اس کے پاس وہ سہولت موجود ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، اگر رکھیں گے یہاں پہ مجھے بتائیے گا جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ اس روزہ دار کی طرح عام ہوگا یا کوئی زیادہ ہوگا اسے؟ نہیں، روزہ دار کی طرح ہی ہوگا، اس کا رکھ لے گا اس کو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک شخص بیمار ہے، اب وہ بیمار تو ہم میں سے شاید ہر شخص ہوگا، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، آپ بھی کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، کوئی میں بھی لیتا ہوں گا، لیکن ہم اتنا ہے کہ ہم چل رہے ہیں، پھر ساتھ گولی بھی کھاتے ہیں، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بیماری کی حد یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر بھی دیندار ہو، جو شرعی تقاضوں کو جانتا ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، وہ ایسا کہہ دے کہ اگر آپ یہ روزہ رکھیں گے آپ کی فلاں عضو جو ہے وہ فلاں عضو آپ کا فارغ ہو جائے گا، یا آپ کی جان جا سکتی ہے، جان جانے کے خطرات آپ کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یا آپ کا مرض جو ہے نا وہ دوبارہ جو ٹھیک ہوا ہے دوبارہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد مسئلہ یہ ہے، یا ایک شخص بوڑھا ہی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کا مطلب یہ کہ رمضان میں تو چھوڑ دیا، لیکن اب جب صحت ٹھیک ہو گئی یا مقام پہ واپس آ گیا، اب وہ روزہ اس نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ اس نے واپس رکھنا ہے، جو اس کا روزہ چھوڑ گیا وہ روزہ بعد میں واپس اس کی قضا لازمی کرے گا۔ اچھا، دوسری بات جو ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ میرا کام بہت سخت ہے، میں بھٹے پہ کام کرتا ہوں، میرا اینٹوں کا کام ہے، میرا فلاں کام ہے، مزدوری کرتا ہوں، میں مستری ہوں، تو میں روزہ چھوڑ دوں؟ تو ایک کام سخت ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا کام سخت ہے، بلکہ کام اگر سخت ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے ملازم پہ بوجھ کم کر دو۔ وہ مالک کو حکم ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو بھی اس کے کام کر رہا ہے، جس طرح کی بھی لیبر ہے، 8 گھنٹے کا کام ہے 4 گھنٹے میں کروا لے، یا ایک کا کام ہے 2 پہ تقسیم کر دے، لیکن خود بذات خود ایک شخص کہ میرا کام سخت ہے میں روزہ چھوڑ دوں تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ لوہے کی بھٹی پہ کام کیوں نہ کر رہا ہو،
تو کام سخت ہونا عذر نہیں ہے. جان جانے کا خطرہ تو یہ عذر بنتا ہے, یا مسافر ہو, یہ دو عذر ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان جو ہے نا روزے کو چھوڑ سکتا ہے. اچھا, ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا پچھلی ٹرانسمیشن میں حاملہ خواتین کے حوالے سے کہ ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا وہ سکتا؟ کنڈیشن پر ہے, وہ ہر ایک کی کنڈیشن اپنی اپنی, ہر ایک کی جو لیڈی ڈاکٹر ہوں گے وہ بہتر سمجھتی ہیں اس معاملے کو کہ اب کس سٹیج پر بچہ پہنچ گیا, الٹرا ساؤنڈ وہ کرتے ہیں, وہ کنڈیشن اس کو بہتر جانتے ہیں. کئی کنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے, ویل اینڈ گڈ ہوتی ہے, ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں, ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چھوڑا جا سکتا ہے, خود فیصلہ نہیں نہیں, خود فیصلہ کہ جب میں پریگننٹ ہوں میں چھوڑ دوں, یہ ایسی بات نہیں. ڈاکٹر سمجھتی ہے, اس کو چیک اپ کروا لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے معاملات جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا, بی پی ڈاؤن ہو گیا یا ان کو کچھ چکر کا مسئلہ ہو گیا, تو اس صورت میں جو ماہر ہو وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ چھوڑ دیں تو وہ اس وقت چھوڑ دیں گی, لیکن بعد میں روزہ پھر رکھنا ہے, پھر رکھنا پڑے گا, وہ تو ظاہر سی بات ہے. وہ روزہ شرعی عذر سے چھوڑ بھی دیا جائے, جب عذر ختم ہو گیا تو روزہ واپس پھر رکھنا ہے. ٹھیک, بالکل جی. ہمارے ساتھ معروف ثنا خان موجود ہیں, سکندر اویسی صاحب روزے کے حوالے سے نشریات جاری ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نشریات میں آپ کو رمضان کے فضائل کے حوالے سے, عشروں کے حوالے سے, دعاؤں کے حوالے سے, اس کے جو امپورٹنٹ ڈیز ہیں رمضان کے, اور کچھ جو مسائل ہیں کمپلیکیٹڈ, اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں تک مولانا صاحب کے توسط سے جو ہے وہ تمام باتیں پہنچا سکے. سکندر بھائی, کون سا کلام آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بڑے خوبصورت کلام ہے سرور صاحب کا لکھا ہوا. بسم اللہ کیجیے. جی, بڑے خوبصورت کلام, چند اشعار پیش کرتا ہوں میں اس کے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی پڑا سجتا ہے, اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسی نسبت ہو تو پھر, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے, اور یہ غلامی کہ ہی کم تر نہیں ہونے دیتی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ غلامی کہ ہی کم تر نہیں ہونے دیتی, ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے, ان کا نوکر
ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ اور مقطع کہ مجھ سے کہتے ہیں یہ اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے ذلہ سیکھا۔ سامعین و ناظرین، سرکار دو جہاں کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ لکھنے والوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر رب کریم نے آقا دو جہاں سرور کونین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کے رنگ و بو، یہ پھول، تتلیاں، یہ پہاڑ، چرند تو دور کی بات ہے کہ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اس دنیا کو ہی تخلیق نہ فرماتا۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رنگ و بو سے واقف ہیں، اس دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ رہے ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، جھرنوں کو دیکھ رہے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی جو ثنا خوانی ہے اس کو آواز بلند جو ہے وہ پڑھا کریں، کیونکہ ہم انہی کے ثنا خوان ہیں، ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ بھول کر اگر کچھ کھا لیا جائے، کیونکہ ہماری روٹین ایسی نہیں ہوتی، سٹارٹنگ کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں ممکن ہوتا ہے کہ ہم لوگ فریج کھولتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، یا پاس کوئی چیز ہو تو وہ کھا لیتے ہیں، یا عمومی طور پہ خواتین جو ہے وہ ہنڈیاں بناتے ہوئے کوئی چیز چکھ لیتی ہیں، تو بھول کر اگر کچھ کھا لیا جائے تو اس کا روزے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، اس میں دو باتیں ہیں کہ کسی بھی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، اگر تو اس نے کچھ بھول کر کھایا روزے کی حالت میں اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب پھر اس نے کچھ کھا پی لیا، اب روزہ اس کا ٹوٹ جائے، روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے بھول کے کچھ کھایا پیا اور کچھ کھانے کے بعد اس کو لگا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، مسئلہ نہیں پتہ تھا کہ پتہ نہیں، وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ گیا، پھر اس نے کھا لیا، اب تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن بعد میں قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص نے بھول کے کچھ کھا پی لیا، پھر اس کو یاد آیا میرا تو روزہ تھا، پھر اس نے دوبارہ کھا لیا، کہ اب جب اس نے دوبارہ جو کھایا نا، وہ جان بوجھ کے اس نے کھایا، اب اس سے روزہ اس کا ٹوٹ بھی جائے گا، اس کی قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ لیکن صرف بھول کے کچھ کھا پی لیا، اس سے نہ روزہ ٹوٹتا نہ فاسد ہوتا ہے، لیکن بھول کر یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کچھ کھا پی لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ وہ میرا تو روزہ ہے، اب صرف روزہ کی اس کی فاسد ہو جائے گا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ روزہ قضا اس کی لازم ہوگی۔ لیکن کھا لیا، اس کو کچھ بعد میں یاد ہی نہیں آیا، بڑی دیر بعد یاد ہے روزہ تھا، تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد آنے کے بعد کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ سامعین و ناظرین، آپ کے چند مسائل جو ہے وہ ہم لوگوں تک واٹس ایپ کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0326 0502 107۔ اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0546 502 107۔ اچھا، اسی حوالے سے مولانا صاحب میرے پاس پچھلے ہی نشریات کا ایک مسئلہ موجود ہے، جس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو جو ہے وہ پانی پلا دیا لوگوں نے آس پاس کے، لیکن جب وہ ان کو ہوش آیا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے وہ جو پانی پیا تھا وہ لوگوں نے تو ان کو بتایا، لیکن انہوں نے وہ اپنے روزے کو کمپلیٹ کیا ہے، یعنی کہ اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا جب لوگوں نے ان کو پانی پلایا، لیکن روزے کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو یہ پچھلی نشریات کا مسئلہ تھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیا ان کا روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن روزہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ روزہ ان کا کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بعد میں قضا اس کی لازم ہے، قضا کرنی پڑے گی جو لوگوں نے پانی پلایا۔ جی، پانی سے پلا دیا، اس کی قضا بعد میں۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے، نشریات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں،
جب اس طرح کی دین کی باتیں ہو رہی ہوں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہو، اور پھر اس کے بعد جب سرکار کا ذکر ہو رہا ہو تو دل کرتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بڑھتا جائے، روزے کی بھوک پیاس کے باوجود بھی وقت بڑھتا جائے اور ہم ذکر کرتے رہیں. لیکن افطار کا وقت انتہائی قریب ہے. میں سکندر اویسی صاحب سے ملتمس ہوں مختصر سے کلام کے کچھ اشعار پڑھیے گا تاکہ ہم انہی اشعار کے ساتھ افطار کے وقت میں داخل ہو جائیں. جی. رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے کون ہوگا امام صفِ انبیاء کون ہوگا امام صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہے بول سارے نبی آپ ہے شاہ خیبر شکن شامل پنجتن شاہ خیبر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہے یا علی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. سامعین و ناظرین ویڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین سے براہ راست آپ یہ نشریات سماعت کر رہے ہیں. 94 نیوز سے آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. سامعین و ناظرین دوبارہ سے رمضان نشریات کا شیڈول جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. چند منٹ ہے اس کے بعد افطار کا وقت ہو جائے گا. دن 2 سے 3 بجے تک حافظ کیسر نواز جلالی صاحب روزانہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. فکر قرآن ضرور سماعت کریں آپ. اس کے علاوہ 3 سے 5 میں ہمارے مختلف قسم کے میزبان جس میں نوید انجم، ابرار انجم صاحب، مرزا طاہر صاحب، پھر اس کے علاوہ شاہد بھٹی صاحب، ڈاکٹر اعجاز مغل صاحب، اور پھر اس کے علاوہ مرزا ریاض صاحب اور روحی صاحبہ. اس طرح ہمارے پاس مختلف قسم کے پریزنٹر ہیں جو ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کے لیے مختلف قسم کے عنوانات پر پروگرامز کر رہے ہیں. وہ بھی ضرور آپ دیکھیے سماعت کیجئے. اور افطار نشریات میں میں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب، ہم لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے جس میں تلاوت قرآن مجید آپ سماعت کرتے ہیں. اس کے بعد 18 مارچ تک جو ہے وہ آپ PSL کی نشریات بھی آپ لوگوں کے لیے رات 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد جو ہے تراویح کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پلے کی جا رہی ہیں. وہ بھی آپ لوگ اس سے بھی جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ان تمام باتوں میں جب روزے سے ہوں آپ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. دین بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو لوگوں کے روزے کی افطاری میں آپ لوگ جو ہے وہ معاون ثابت ہوں. لوگوں کو راشن اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو وہ ضرور آپ دیجئے. اور لوگوں کے روزے کو افطار کروائیے، اس کا اجر ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
انشاءاللہ افطار نشریات میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، چوتھے روزے کو آپ لوگ افطار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ باقی تمام لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا۔ مجھے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو، سکندر اویسی صاحب کو دعائے رمضان نشریات سے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔